بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم مستری کرنے کے آداب اور چند اہم ٹپس۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم مستری معاشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقۂ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ آپ کو سکرین پر نظر آ گئی ہے، تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ یہ اللہ اکبر پڑھے، چاہے تو کہیں بسم اللہ عظیم اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھیں۔ چند اہم مسائل اور اہم ٹپس آپ کو دیں گے۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم استری کرنی ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم استری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم استری کرنا گھوڑے اور گدھا گدھی کی طرح جستی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 4، آپ کو یہ بھی ضرور اس پر عمل کرنا ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور سنت طریقہ ہے بسم اللہ کو ضرور پڑھیے گا، اور یاد رکھیے گا یہ بھی کام کرنا ہے آپ نے، اور یہ دعا پڑھیں جو آپ کو سکرین پر آپ کو نظر آئے گی۔ مسئلہ مگر یاد رکھیں کہ 70 کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 5، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ نمبر 6، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیاض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی کیا تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 9، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکیم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے انسانیت یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم استری معاشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹیشو کا ضرور استعمال کریں۔ ہم استری سے استلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی ستر یا شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔